So let's talk about positivity صاحب ہمارے here. ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب, ہم آپ سے بات کرتے ہی رہے ہیں اس موضوع پر مہینوں سے, لیکن it's another day, it's another feeling. ہمیں ظاہر ہے بہت فخر ہے, پوری قوم کو بہت فخر ہے. We finally did it. ہم پہلے تو آپ کے تاثرات ہی جان لیں. And how do you think we managed to pull it off? A very very good morning from اسلام آباد. Indeed. سکون کے صبح ہے ماشاءاللہ. ہما صاحب اور عبداللہ صاحب آپ کو السلام علیکم. آپ کے ویئرز کو بھی مبارک ماشاءاللہ. پاکستان نے ایک بہت عظیم سفارتکاری کی ہے اور ایک مرکز اور محور بن گیا ہے بین الاقوامی سفارتکاری کا, اور ایک امن کا پل ہے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کی اتنی بڑی جنگ جو خطرہ تھا. جیسے آپ نے کہا sleepless nights. By the way, I had a good sleep last night because I was expecting کہ کچھ نہ کچھ مثبت بات ہوگی. تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, پاکستان کی کاوشیں کامیاب ہوئیں اور ایک راستہ نکل آیا ہے کہ امن کی طرف ہم جائیں, اور جس میں امریکہ بھی اور ایران بھی آن بورڈ ہے اور باقی چین بھی اور ہمارے ساتھی آن بورڈ. الحمدللہ for that. اور 50 سال کے بعد جب ہم نے پل کا کردار ادا کیا تھا, ڈاکٹر کسنجر اسلام آباد سے گئے تھے بیجنگ 1971 میں, ہم پل تھے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان, اب ہم پل ہیں واشنگٹن اور تہران کے درمیان. تو پاکستان زندہ باد. We did a great job. Absolutely, and what a great opportunity, just to be at the leading front of this whole effort. As much as we would love to dwell on it, آگے چلتے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ پرسوں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. Who all are we expecting in Islam Abad? And obviously ایک cease fire تو cease fire ہوتی ہے. We want permanency in this. Do you see that happening? Obviously the groundwork is all laid out. کیا آپ foresee کر رہے ہیں مشاہد صاحب؟ دیکھیں نا, ہم دیکھیں کہ ابھی جو بیانات آئے ہیں دونوں طرف سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کا 10 پوائنٹ پلان ہے وہ ایک ورکیبل بیسس ہے کمپرومائز کے لیے. انہوں نے خود اس کو کہا. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو چیزیں دی ہیں سیز فائر کے لیے تو ایک بنیاد بن گئی ہے. نمبر 1 ان کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ایز دا میڈیٹر, ایز دا انٹرلوکیٹر, ایز دا ہوسٹ. نمبر 1. نمبر 2 جو ایک بنیاد ہے ایگریمنٹ کی وہ ہے کہ ایران کہتا ہے ہم بوم نہیں بنا رہے, ٹرمپ کہتا ہے ایران بوم نہ بنائے, وہ بھی ایک ایگریمنٹ کا چیز ہے. تیسرا یہ کہتا ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے سیز فائر ہو اور کوئی حملے نہ ہو. تو دونوں سائڈ اگری کر گئے ہیں, اس میں اسرائیل بھی بائی دا وے شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک, اور خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ کئی پوائنٹس آف کنٹینشن جو اختلافات کے ریویوز تھے وہ سیٹل ہو چکے ہیں. تو 2 ہفتے کا اچھا انہوں نے دیا ہے ٹائم فریم تاکہ یہ لمکایا نہ جائے. سیز دا مومنٹ, سیز دی آر. تو میرے خیال میں دونوں نیک نیتی سے آ رہے ہیں. ٹرمپ کو بھی ضرورت تھی اس چیز کی, ایران کو بھی ضرورت تھی. ایران تباہی سے بچ گیا, ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ مل گیا, اور ان کے اپنے ملک کے اندر بھی تھا کہ آپ دلدل میں پھنس رہے ہیں. بنجامن نیتن یاہو کا کیا ہوگا, مطلب وہاں بنجامن نیتن یاہو کا کیا ہوگا؟ ہم دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ میں بھی لیبنان کا ذکر تھا. پھر ہم نے کتنی خوبصورتی سے اپنی ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتے ہوئے امریکہ اینڈ اٹس ایلائز لکھ کے بتایا کہ ایوری بڈی ہیز اگریڈ. سو جہاں ایران کی رجیم چینج سے معاملہ شروع ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب اسرائیل میں شاید رجیم چینج ہوگا؟ اور سر یہ بھی ضرور اس پہ ذرا ڈویل کریں, کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو, چلے نیتن یاہو ناٹ اسرائیل, ان پہ ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں نیتن یاہو از دا گینگسٹر آف دا مڈل ایسٹ اینڈ ہی از دا ماسٹر مائنڈ آف دس وار. اور آج آپ نے سٹوری بھی دیکھی ہوگی, نیو یارک ٹائمز میں سٹوری آ گئی ہے کہ کس طرح نیتن یاہو نے بریفنگ دی. 11 فروری کو, 28 فروری کو حملہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ موساد کا چیف تھا برنیا. انہوں نے کہا جناب فکر نہ کریں, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چڑی نہیں پھٹکے گی, ہم حملہ کریں گے, ان کی قیادت ختم ہو جائے گی, عوام سڑکوں میں آ جائیں گے, رجیم چینج ہو جائے گا اور آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. اور ٹرمپ کے حالانکہ اپنی ٹیم نے, ان کے فوجی بھی اور سیاسی مشیر نے کہا یہ ممکن نہیں, یہ اسرائیلی ہمیں مس لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ٹرمپ میرے خیال میں, جیسے میں نے آپ کا پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, کہ وہ پھنس گیا شاید ایپسٹین فائلز کی وجہ سے یا بلیک میلنگ, اور نیتن یاہو نے جو خواب دلوائے تھے. تو اٹ واز نیتن یاہوز وار, ہی واز ڈرائیونگ اٹ, اینڈ آئی کین ٹیل یو, آپ نے ٹھیک کہا ہما صاحبہ, ہی ول بی دی فرسٹ کیجوالٹی آف دی وار. رجیم چینج ایران میں تو نہیں ہو رہا, وہاں باقی جگہ ہو جائے گا, ان کے ہاں تو ہونا چاہیے بھی, کیونکہ ہی از اے وار کرمنل.
اچھا مشاہد صاحب پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہم نے ابھی آپ سے اور بھی بات کرنی ہے کس طرح آپ ریلیشن شپ چینج ہوتے ہوتے دیکھ رہے ہیں یا چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں بٹوین جی سی سی اینڈ دا یو اینڈ دین اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی ہم بات کریں گے, جس پہ پہلے آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو انیشلی اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ this will become the bone of contention here. that will play a major role and that happened. ہماری خوشی اور ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اشتہار والی بریک جو ہے نا بہت طویل لگ رہی تھی, کیونکہ ہمارے ساتھ ہم اور ہمارے مہمان بھی آپ سے ملاقات کا انتظار کر رہے تھے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطلب ہم دنیا کے اس وقت ریاکشنز پڑھ رہے ہیں, دنیا کے انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس, اینالسٹس پاکستان کے جھنڈے لگا رہے ہیں. آج ٹویٹر پہ بڑا مزہ آ رہا ہے, آج ہمیں پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے. مطلب وہاں I'll not take the names, لیکن کچھ انڈینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج ہم اس قسم کی ٹویٹ کریں گے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو پاکستان فار بروکرنگ ورلڈ پیس. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. مشاہد صاحب welcome back. And also we would like to mention here, ہم ظاہر ہے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے ہی رہے ہیں کہ جس طرح سعودی عربیہ نے بھی اور ایم بی ایس نے بھی ریسٹرینٹ دکھایا اور سویلین انفراسٹرکچر پہ جو حملہ ہوا لیٹسٹ, جس پہ پاکستان نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی, وہ بھی بڑا قابل ستائش ہے, کیونکہ ایک بھی جوابی کارروائی بالکل اس صورتحال کو آؤٹ آف ہینڈ کر سکتی ہے. مشاہد صاحب what would you say to that? یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ پاکستان اگر رول ادا کر رہا ہے آنسٹ بروکر کا, جس پر ایران کا بھی اعتماد ہے, سعودی عربیہ کا بھی اعتماد ہے اور امریکہ کا بھی بیک وقت اعتماد ہے, اس کی عکاسی دو چیزوں سے ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے جو سوال کیا, کل جب سعودی عربیہ کے الجبیل پر حملہ ہوا تو ہم نے اس کی بڑی شدید مذمت کی, کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ آپ جارحیت جہاں سے بھی آئے, جس کے خلاف بھی آئے, وہ اصولی طور پر غلط ہے. ایران پر اگر امریکہ اسرائیل کرتا ہے وہ غلط ہے, اگر ایران کرتا ہے خلیجی ممالک پر وہ بھی غلط ہے. ساتھ ساتھ جو کل یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس میں ریزولوشن آیا جس میں صرف یک طرفہ ایران کی مذمت تھی اور اس میں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں تھی. ہم نے کیا کیا, وی ایبسٹینڈ آن دی ریزولوشن. That's right. چائنا رشیا نے ویٹو کیا, ہم نے ایک اصولی موقف لیا کہ جناب یہ بات غلط ہے کہ آپ نے یک طرفہ ون سائیڈڈ ہے, تو ہم ایبسٹین کریں گے. تو اس سے بھی ایک اعتماد گیا ایران کو کہ دیکھیں جہاں آپ غلطی کرتے ہیں ہم آپ کو مذمت کرتے ہیں, جہاں آپ صحیح ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بڑا ٹرکی بیلنس تھا, ہم نے مینٹین کیا, اور اسی لیے ہماری کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن چینل ہو یا ہمارے پر اعتماد ہو یا ہمارا احترام اور مقام کا رشتہ جو ہے تہران, ریاض, واشنگٹن, بیجنگ میں بیک وقت قائم ہے, اور اسی لیے اس اعتماد کی بنیاد پر یہ آگے بات بڑھ رہی ہے. اچھا مشاہد صاحب پلیز ایکسپلین ٹو اس بریفلی, بیفور دا وار اسٹریٹ آف ہارموز جو تھا وہ کس طرح کام کرتا تھا, کیونکہ اس وقت جو ٹویٹ ٹرمپ کی آئی ہے اس میں ان کا کہنا کہ وی ول بی ہیلپنگ ود دا ٹریفک بلڈ اپ ان دا اسٹریٹ آف ہارموز. واٹ ڈز ہی مین؟ جو جہاز رکے ہوئے ہیں. نہیں, بٹ واٹ, ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ہیلپ, اینڈ وڈ ایران لیٹ ہم ہیلپ تھرو دس پروسیس؟ لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ناؤ اسٹریٹ آف ہارموز از این انٹرنیشنل واٹر وے, اور انٹرنیشنل واٹر وے کا مطلب ہے اس میں آمد و رفت ہوتی ہے ٹینکرز کی, اور کوئی 100-150 شپس روز آنے جاتے ہوتے ہیں, اور اس میں کھلی نیویگیشن تھی. جی. اب جب 27 فروری تک یہ ایسے چل رہا تھا, 28 فروری کو جب انہوں نے حملہ کیا امریکہ نے بلا جواز اور غیر قانونی ایران پر, اسرائیل نے بھی, تو اس کے بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں کیا. They didn't close it, they controlled it. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کہ آمد و رفت جاری رہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستانی جھنڈا امن کا اور فری پیسج وے کا جھنڈا بن گیا کہ جو پاکستانی شپس پاس کریں. ایران نے یہ کیا کہ چونکہ ہمارے پاس کنٹرول آ گیا ہے, آپ ٹول ٹیکس دیں, ٹول دینا ہوتا ہے, آپ ٹول دیں ہمیں یوان میں, ناٹ ان ڈالرز. اور انہوں نے چائنیز کرنسی کو استعمال کیا, اور انہوں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے کون جائے گا کون آئے گا, اور اس کی تو اس کا کنٹرول انہوں نے رکھا, بند نہیں کیا. بند ہوتا تو پھر اور سنگین حالات ہوتے, کیونکہ 30% of the oil and gas comes from Strait of Hormuz. تو اب یہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ ایران کا کنٹرول ہے اس پر, اور وہ کنٹرول, اور لیکن پیسج وے کھلا ہے, وہ الاؤ کرتا ہے سبجیکٹ ٹو این او سی فرام دا اسلامک ریولوشن. اب یہ کیسے ہضم ہوگا باقی ممالک کو بھی؟ ایک لیوریج ہے جو ایران نے استعمال بھی کیا اور کھل کر استعمال کیا, اور اسی کی وجہ سے شاید کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی اس طرف متوجہ ہوئی اور ایک انرجی کرائسس کی صورت بن گئی. یہ لیوریج تو ایران کے پاس ہے اور رہے گا.
How would the world react and the US would react کہ ایران دوبارہ اس لیوریج کو اس انداز میں استعمال نہ کر مشاہد صاحب, سکے؟ in a sense, in talks میں جو پرسوں ہوں گی, Iran will still have its control and this leverage intact? یس ایبسولوٹلی, وہ کنٹرول قائم اور دائم ہے, کیونکہ 2 ہفتے کا جو پیریڈ ہے وی کین کال اٹ آپ انفارملی کولنگ آف پیریڈ بھی ہے, کیونکہ اتنی سخت شدید جنگ ہوئی ہے, اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگوں کو غم و غصہ بھی ہے اور سارا کچھ ہے, تو وی نیڈ دیٹ 2 weeks ٹو کول آف اور ڈسکس تھنگس. جو میرے خیال میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ایران کی بھی پوزیشن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, وہ فلیکسیبل ہے, وہ تیار ہیں ڈیل کے لیے, وہ لچک بھی مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن جہاں ڈٹ جاتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں. دیکھیں نا, امریکہ کا لیوریج تھا ملٹری پاور, بومبنگ, انہوں نے وہ کی, ٹکا کے کی, کھل کے کی, اس کا رزلٹ ہوا ایران کھڑا ہو گیا. اور ایران کے پاس اکنامک لیوریج تھا, ان کے پاس ملٹری لیوریج تھا. تو جو لیوریج ایک کمزور طاقت کے پاس ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیتے ہیں. اور انہوں نے میرے خیال میں یہ 1973 وار میں بھی مجھے یاد ہے کنگ فیصل شہید نے آئل ایمبارگو کیا تھا ویسٹرن ممالک پر جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی تھی. ان کے پاس لیوریج تھا تیل کا, اور تیل کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو اس دفعہ سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, وارننگ بھی دے دی کہ اگر آئندہ یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر باب المندب بھی بند ہو جائے گا, جو سوئز کنال کو لنک کرتا ہے انڈین اوشن. That's right. مشاہد صاحب, فائنلی لبنان کا فیوچر بتا دیں. مطلب سٹارٹ تو ایران سے بات ہوئی تھی, امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, اسرائیل لبنان کی طرف بھی چلا گیا, perhaps that was also part of their plan, but all talks are concerning ایران, یا پھر لبنان کو بھی بیچ میں ڈالا جائے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لبنان چھوٹا ملک ہے, 14% لبنان کی ٹیریٹری اسرائیل نے قابو کر لی ہے, 20% لبنانی اس پر بے گھر ہو چکے ہیں, بہت زیادتی ظلم ہو رہا ہے. ایران نے یہ سٹیکنگ پوائنٹ دیا تھا کہ it's not about Iran alone, it's also Lebanon. جو بات امریکہ نے تسلیم کی ہے, پاکستان نے اس کا ذکر بھی کیا ہے پرائم منسٹر کی ٹویٹ نے, اور جو 10 پوائنٹس ہیں اس میں لبنان شامل ہے. میں سمجھتا ہوں جو جامع امن کی بات کرتے ہیں, کمپریہنسو پیس, لبنان اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. اچھا, do you see relationship between the US? past as well, جب جو جگہ لے لیتا ہے اسرائیل تو واپس نہیں دیتا. چھوڑنا مشکل ہے, ہوپفلی اس پہ بھی کوئی بات ہو. نہیں, لبنان سے پہلے بھی بھاگ چکے ہیں 2 دفعہ, پتہ ہے 2000 میں بھی, اور وہ حزب اللہ نے بھگا دیا تھا ان کو. تو ایسا بھی نہیں, ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. Let's see کیا ہوتا ہے. We should all hope for the best. بہت شکریہ آپ کا مجاہد صاحب. That is all the time. Thank you, Thank you for Mujahid taking out time for us.